بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آج حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے: قبروں پر مساجد بنانا۔ باب نمبر ہے 296 اور حدیث نمبر ہے 420۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، تو آپ نے بار بار اپنی چادر کو اپنے منہ پر ڈالنا شروع کر دیا، اور جب وہ چادر گھبراہٹ ہوتی، یعنی کہ جب آپ کو چادر کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی تو اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے، اور اس حال میں فرماتے: یہودو انصار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہود و نصار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں، آپ نے ان جیسا فعل کرنے سے ڈرایا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جیسے مجھ سے پہلے نبی کرام آئے ہیں، تو جو ان کی امتیں تھیں انہوں نے ان کی جو قبر مبارک تھی، روضے تھے، ان کو مساجد بنا لیا۔ آگے سے ایسا نہ کرنا تاکہ میرے بعد میری قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیں۔ حدیث نمبر ہے 421۔ حضرت عبداللہ بن حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا ڈالا۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ہم دربار وغیرہ پر جاتے ہیں، وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں اس بات کو سمجھتے کہ بڑوں کا احترام کیا ہے۔ ان کے سامنے کوشش یہ کریں، احترام دل میں ہونا چاہیے۔ احترام کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں، لیکن قبروں کو پوجنا، اس سے تھوڑا سا گریز کریں۔